السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اس مجلس میں حاضر تمام بزرگان دین اور میرے بزرگ سارے کے ادب کو ادب احترام پیش کرتے ہوئے، اور جو میرے ساتھی ہیں، میرے سے ہم عمر ہیں، میرے سے کم عمر ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی میرے کو ہدایت ہے وہ عزت افزائی کے ساتھ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ کچھ چیزیں میں نے کل ہی کہی تھی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کو آج یہاں دہرانا پڑے گا، تو میں اس کو پہلے دوہرا دیتا ہوں۔ اگر یہ لگتا ہے کہ میں اس کو دوبارہ دوہرا رہا ہوں، کل ہی کہا تھا اور آج پھر دوہرا رہا ہوں، تو معذرت چاہتا ہوں۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ مجلس ہے، یہاں جو مجمع میں لوگ بیٹھے ہیں، ان تک یہ بات پہنچے، اور یہ بات پورے گجرات میں تو جا ہی جائے، اور جہاں تک پہنچ سکتی وہاں پہنچے۔ دیکھیے، ایک بات عام ہے جو میں تو دل سے مانتا ہوں کہ پوری طرح صحیح ہے، کہ آج جھوٹ کا بازار چل رہا ہے۔ ہر جگہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، جھوٹ کہا جا رہا ہے، اور لوگ اس کو سچ مان رہے ہیں۔ ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم اس جھوٹ کو چلنے دیتے ہیں۔ ہوتا ہے تو کہ ہم کو کیا فرق پڑتا ہے، چلتا ہے یار، ہونے دو یار اس کو۔ تو اس کے سامنے جو ہماری کوشش ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ سے سب سے بڑی پریشانی ہم پر آ رہی ہے۔ جیسے کہ میں نے کل ہی کہا تھا، میں آج پھر دہراتا ہوں کہ یونیفارم سول کوڈ کیا ہے۔ یونیفارم سول کوڈ ہے جو صرف پرسنل لاز کو لاگو پڑتا ہے، یعنی میرے گھر کے معاملات، شادی، طلاق، وراثت کی تقسیم، اور اس میں کیا حقوق اور کیا کس طرح سے ہوگا، اس کو لاگو پڑنے والا پرسنل لا جو ہے اس کو یونیفارم سول کوڈ کہا جاتا ہے، اور اسی کو آئیڈینٹیفائی یونیفارم سول کوڈ کے طور پہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کے دوسرے سارے قانون ہیں، وہ سب کے لیے پہلے سے کرمنل قانون کے بارے میں مفتی صاحب نے بتلایا، پھر شمشاد بھائی نے بتلایا۔ تو کرمنل قانون تو سب کے لیے ایک ہی ہے، سول قانون بھی سب کے لیے ایک ہے، مکان مالک بھاڑوت کا جو قاعدہ ہے وہ سب کے لیے ایک ہے، کانٹریکٹ کا قاعدہ سب کے لیے ایک ہے، ٹینڈر بھرنا ہے سب کے لیے ایک ہے آپ کو۔ پھر آپ کو اگر کوئی موٹر ایکسیڈنٹ کا کلیم ہے تو سب کے لیے، کنزیومر پروٹیکشن ہے سب کے لیے ایک ہے۔ تو ایسے بہت سارے قاعدے وہ سب کے لیے ایک ہے۔ اگر کوئی فرق ہے یا تھا تو وہ یہ تھا کہ ہم اپنے گھر کے معاملات، ہمارے مذہبی معاملات اپنے دین کے حساب سے چلا سکتے تھے، پرسنل لا کے حساب سے چلا سکتے تھے۔ یعنی شادی، طلاق اور وراثت کی تقسیم ہے وہ مسلمان اپنی شریعت کے حساب سے کرتے تھے، ہندو اپنے مذہب، پارسی اپنے مذہب، عیسائی اپنے مذہب، یہ کرتے آ رہے تھے، اور یہ کرنے کی آزادی آئین میں، کانسٹیٹیوشن میں دی گئی ہے۔ اس کو جب آئین بن رہا تھا تب سے یہ چیز اس زمانے سے چل رہی ہے کہ بھئی ہندوستان میں یہ مذہبی آزادی کے ساتھ جو لوگ اپنے شادی، طلاق اور وراثت کی تقسیم اپنے مذہبی قوانین کے حساب سے جو کرتے ہیں، اس کے بجائے سب کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے۔ یہ اس ٹائم سے یہ بات چل رہی ہے۔ تو مسلمانوں اس کی بہت مخالفت کی کہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اندیشہ تھا کہ اگر یہ ہوا تو ہم ہماری شریعت سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ تو ڈاکٹر امبیڈکر صاحب نے سب کو بھروسہ دلایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، یہ آپ پر تھوپا نہیں جائے گا، اگر آپ رضامند ہیں تو آپ کو کہا جائے گا اور آپ کی سمتی سے یہ کیا جائے گا، اور جب وقت میں آئندہ کے زمانے میں جب محسوس ہوگا کہ اس کا وقت آ گیا تب یہ کیا جائے گا۔ اور اس لیے ہم اس کو جو کانسٹیٹیوشن میں تین، یعنی جو مین پارٹ ہے، ایک مولبھوت ادھیکار ہے، فنڈامنٹل رائٹس ہے، اس میں نہیں رکھتے، لیکن ڈائریکٹو پرنسپلس ہے، دشا نردیش کرنے والے جو چیزیں ہیں اس میں رکھتے ہیں، تاکہ دیش کس لائن پہ آگے جائے گا اس کا ڈائریکٹو پرنسپل ہے، وہ دشا نردیش ہے، اس میں رکھتے ہیں۔ ہم اس کو مولبھوت ادھیکار میں نہیں رکھتے۔ مولبھوت ادھیکار میں، فنڈامنٹل رائٹس میں آپ کی دھارمک آزادی ہے، اس کو رکھا جائے گا۔ مسلمانوں نے اس پہ صبر کر لیا، ہو گیا، کانسٹیٹیوشن بن گیا۔ اب
وہ چل رہا ہے, آج تک آ رہا ہے. بھارتیہ جنتا پارٹی, اس کے باپ دادا کہو تو جن سنگھ, آر ایس ایس, یہ لوگ سب کو پہلے دن سے یہ پریشانی ہے کہ مسلمانوں کو پوری آزادی ہے جبکہ ہم کو نہیں ہے. کیونکہ 1950 کے آس پاس ہندو کوڈ بل لایا گیا تھا. ہندو کوڈ بل لایا, اس کا ہندوؤں نے, جیسے آج ہم لوگ یہاں اکٹھے ہوئے ہیں مخالفت کرنے, وہ لوگ مخالفت کر رہے تھے, لیکن اس کو پھر پاس کیا گیا 4 الگ الگ بلز بنا کر, میرج کے لیے الگ, اڈاپشن کے لیے الگ, سکسیشن کے لیے الگ, اس طرح کے 4 لاز بنا کر اس کو الگ سے بنایا گیا. تو ہندوؤں نے اس کی مخالفت کی, لیکن وہ لا بن گیا. تو 1950 کے پہلے ایک ہندو بھی ایک سے زیادہ شادی کر سکتا تھا. اس کی وراثت کی تقسیم میں بیٹیوں کا, بیویوں کا, عورتوں کا کوئی حق حصہ نہیں تھا. تو وہ سب چیزیں چل رہی تھی ان کے اندر بھی جیسے چل رہی تھی. ٹھیک ہے, چلیں. تو یہ ان کی ہمیشہ شکایت رہی کہ ہم کو یہ سب چیزوں سے محروم کر دیا, ہم پر تو ممانعت لا دی, پابندی لگا دی کہ ہم ایک سے زیادہ شادی نہیں کر سکتے. وراثت کی تقسیم میں زبردستی عورتوں کا حصہ آ گیا, بیٹیوں کا حصہ آ گیا, ہم کو دینا پڑ رہا ہے. تو یہ لگ رہا تھا ایسی 2 چیزیں بتائی, ایسی بہت ساری چیزیں ہیں. تو وہ قاعدے بن گئے, لیکن مسلمانوں کے لیے نہیں بنا. عیسائی اور پارسی سے ان کا کوئی زیادہ لینا دینا نہیں, کیونکہ دشمنی مسلمانوں سے ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ آج بی جے پی پاور میں ہے تو مسلمانوں کی وجہ سے, کہ اگر مسلمان نہیں ہوتے, مسلمانوں کو گالیاں نہیں دیتے, مسلمان کے خلاف کا کیمپیننگ نہیں کرتے, تو وہ جیتتی نہیں, خود کے بنا پہ نہیں. تو ان کو ہمیشہ مسلمان سے پریشانی ہوتی ہے, اور اس وجہ سے یہ. تو یہ ہمیشہ انہوں نے کوشش کی, اور انہوں نے, بی جے پی نے اپنا مینیفیسٹو کا ایک جو ایجنڈا بنایا پارٹی کا شروعات سے, وہ یہ تھا کہ ہم یہ کریں گے. اس میں 3 بہت بڑی چیزیں کیا تھی. ایک تھی رام مندر بنائیں گے, دوسرا تھا 370 ہٹائیں گے, تیسرا ہے کہ یونیفارم سول کوڈ لائیں گے ہندوستان بھر میں. یہ 3 چیزیں تھی. رام مندر بن چکا, 370 ہٹ چکا, اب بچا کیا تھا تو یونیفارم سول کوڈ. یونیفارم سول کوڈ ہندوستان میں لانا میرے حساب سے بہت مشکل, اور اللہ تعالیٰ اس کو صحیح ٹھہرائے تو ناممکن بات ہے. ڈاکٹر عقیل سید صاحب کی نے جو ابھی بتلایا تو مجھے اس سے بہت افسوس ہو رہا ہے, ڈر محسوس ہو رہا ہے کہ یہ اگلے مانسون سیشن میں پارلیمنٹ میں آ جائے گا, جو مجھے اس کی گنجائش کم لگتی ہے. پھر بھی اگر ایسا ہو تو اللہ رحم کرے, کیونکہ یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. ان کو الیکشن جیتنے کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں یہ. تو ان کو ابھی تک یہ محسوس ہوا تھا کہ یہ ہندوستان بھر کے لیے مشکلیں نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے کیا کرا کہ اپنے عوام کو, اپنے ووٹرز کو بیوقوف بنانے, میں یہ کہتا ہوں بیوقوف, یہ ایک الفاظ ہے کہ جو عام مجلس میں استعمال نہیں ہو سکتا. کل بھی میں نے کہا تھا ناٹک کرنے. انہوں نے اس کو اتراکھنڈ میں لائے, اور اتراکھنڈ میں انہوں نے اس کو یو سی سی کا نام دیا. یو سی کے ہم اتراکھنڈ میں یونیفارم سول کوڈ لے کر آئے. ان کو بتلانا یہ ہے کہ ہم نے جو تیسری بہت بڑی چیز, امپورٹنٹ چیز جو ہم نے بولی تھی, ہمارا ایجنڈا تھا, وہ ہم نے شروع کر دیا اور وہ لاگو کر دیا ہے. اتراکھنڈ میں آ گیا, وہاں پر پٹیشن بھی ہوئی ہے, وہ پٹیشن پینڈنگ ہے اور وہ چل رہا ہے. اس کے بعد میں انہوں نے یہ گجرات میں کیا کہ بھئی ہم گجرات میں بھی لے کے آ گئے. پھر کہیں گے کہ ہم دوسرے راجیوں میں اگر بی جے پی کے وہاں لے کر آئے تو یہ کریں. تو ان کا یہ ایک دکھاوا ہے, یہ ناٹک ہے, بیوقوف بنانا ہے ان لوگوں کو جو ان کے ووٹرز ہیں, جو ان کے اندھ بھکت ہیں. یہ بتانا کہ ہم نے ساری چیزیں جو وعدے کیے تھے پورے کر دیے. دیکھو رام مندر بنا دیا, 370 ہٹا دیا, اب یو سی سی بھی ہم لانے شروع کر دیا. اب یونیفارم سول کوڈ جو آئین کہتا ہے, اور جو آئین میں ہے, جس کی مخالفت مسلمانوں نے جب سے آ رہا تھا تب سے کی تھی, وہ یہ تھا کہ ایک قانون پورے دیش میں لاگو ہوگا. ہندوستان کی پورے دیش میں, ٹیریٹری آف انڈیا الفاظ ہے اس میں, ہندوستان کی حد میں. تو ایک یہ جو قانون گجرات میں لاگو ہو رہا ہے, یہ پورے ہندوستان کی حد پہ تو لاگو نہیں ہو رہا ہے, یہ صرف گجرات میں لاگو ہو رہا ہے. اس کے پہلے صرف اتراکھنڈ میں لاگو ہو رہا تھا. تو یہ جو آئین میں کہا گیا یونیفارم سول کوڈ ہے, وہ ہے ہی نہیں, کیونکہ پورے ہندوستان میں لاگو نہیں ہو رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایک قانون لاگو ہوگا پورے ہندوستان میں. اب یہ ایک ہی قانون ہے کہ نہیں, یہ بھی سر اتراکھنڈ کا قانون الگ ہے, گجرات کا قانون الگ ہے.
کچھ اس میں فرق ہے. اس کے علاوہ دوسرے راجیوں میں الگ قانون ہے, تو پھر یہ قانون نہیں ہوا. تو جو کانسٹیٹیوشن میں یونیفارم سول کوڈ کہا گیا, یہ پہلے تو پورے دیش میں لاگو نہیں ہو رہا ہے, اس لیے یہ وہ یونیفارم سول کوڈ نہیں ہے. دوسری چیز ہے کہ ہندوستان کے سارے شہری پہ ایک قانون لاگو ہوگا, پورے سارے سٹیزنز پہ. اب جب سارے راجیوں پہ ہی لاگو نہیں ہو رہا تو سٹیزنز پہ لاگو نہیں ہو رہا ہے. اب گجرات اور اتراکھنڈ کی بات لے لیں کہ ایک راجیہ میں انہوں نے لاگو کیا, تو کیا ایک راجیہ میں سارے شہریوں کے پر لاگو ہو رہا ہے؟ کیا اتراکھنڈ کے سارے شہریوں کے پر یہ لاگو ہو رہا ہے جو اتراکھنڈ کا رہواسی ہے, یا گجرات کے سارے رہواسی ہیں ان کے اوپر یہ لاگو ہو رہا ہے؟ تو وہ بھی نہیں ہے, کیونکہ اتراکھنڈ میں انہوں نے شیڈول کاسٹ ٹرائب کو ہٹا دیا, گجرات میں بھی شیڈول ٹرائب کو ہٹا دیا, جو 16% سے زیادہ, ہم سے زیادہ تعداد ہے ان کی. اور ان لوگوں پہ بھی لاگو نہیں ہوگا کہ جو اپنے شادی, طلاق اور وراثت کے معاملات کسٹمز اور یوسیجز, ریت اور رواج سے چلاتے ہیں, ان پہ بھی لاگو نہیں ہوتا. تو گجرات کے 16% سے زیادہ شیڈول ٹرائب پہ اپلائی نہیں ہوتا, جو اپنے معاملات کسٹمز اور ٹریڈیشن سے یا یوسیجز سے چلاتے ہیں ان پہ لاگو نہیں ہوتا. اگر یہ گجرات کے سارے شہریوں پہ بھی لاگو نہیں ہوتا تو یونیفارم سول کوڈ کہاں سے ہوا؟ تو یہ جھوٹ ہے جو چلایا جا رہا ہے, کیونکہ ان کو یہ کہہ کر جن سے ووٹ لینے ہیں, جن کو بتلانا ہے کہ ہم نے ہمارا پولیٹیکل ایجنڈا پورا کیا, وہ بتلانا ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم خود ایک تو یہ جانیں اور دوسروں تک یہ بات پہنچائیں کہ جھوٹ ہے, وہ جھوٹ کا پردہ فاش کرے تاکہ بتائیں, تو لوگوں کے ذہن بھی کھلے. کھولنے کی تو انشاءاللہ تو اللہ ہی کرے گا, لیکن ہم ہماری کوشش کریں کہ بھئی یہ ایک جھوٹ ہے. تو یہ لائے قاعدے کیوں لائے؟ ان کو قاعدہ اسی لیے لے کے آئے ہیں کہ ان کو, ان کے ووٹرز کو, یا جو پولیٹیکل جو ان کو لابھ لینا ہے ان کو بتانا ہے کہ دیکھو ہم نے مسلمانوں کو ایک اور ڈنڈا مارا ہے, مسلمانوں کو ایک اور چیز سے محروم کر دیا, ان کی شریعت سے محروم کر دیا. اب مسلمان دو سے ایک سے زیادہ شادی کرتے تھے, اس سے محروم کر دیا. ان کی وراثت کی تقسیم ہم جیسے چاہیں گے ویسے کریں گے, طلاق کے مسئلے ہم جیسے چاہیں ویسے کریں گے. تو ہندوؤں کو یہ احساس ہو, یا جو مسلمانوں سے بغض رکھتے ہیں ان کو یہ لگے کہ ہاں دیکھو مسلمانوں کو بہت دبائی نہیں رکھے, ایسے بدی دیتے دبا ہوا ہے, سیکنڈ کلاس سٹیزن بنا دیا ان لوگوں کو. ان کے سارے حقوق تھے وہ ختم کیے جا رہے ہیں, آزادی ختم کی جا رہی ہے. وہ میسج دینا ہے اور اس لیے یہ لایا جا رہا ہے. تو یہ ایک قاعدہ ضرور ہے, اور یہ قاعدہ ان کو بنانے کی لیگل سطح بھی ہے, میں یہ نہیں کہتا, وہ کانسٹیٹیوشنل سطح ہے ان کے پاس, لیکن یونیفارم سول کوڈ کے نام سے یہ نہیں ہو سکتا. اور اگر یونیفارم سول کوڈ کے نام سے یہ کیا جا رہا ہے تو یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. کانسٹیٹیوشن میں, بھارت کے آئین پہ یہ فراڈ ہے, دھوکہ ہے اس کے ساتھ یہ کہنا کہ یونیفارم سول کوڈ ہے. اب یہ ہمیں بھی سمجھنا چاہیے, ہم کو عام مسلمان تک یہ پہنچانا چاہیے اور غیر مسلمان تک یہ پہنچانا چاہیے, تاکہ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں خیر برکت عافیت دے گا, اور انشاءاللہ اس کے جو نتائج ہم چاہتے ہیں وہ انشاءاللہ آئیں گے. تو یہ چیز میں ہمیشہ واضح کرنا چاہتا ہوں, کل سے کر رہا ہوں میں. پہلے بھی ہم نے اس پہ اتنا غور و فکر نہیں کیا تھا, کیونکہ ہم کو معلوم نہیں تھا کہ کیسی شکل صورت میں قاعدہ آئے گا. تو پہلی چیز تو یہ ہے, اس لیے آپ کو یونیفارم سول کوڈ کیا ہے یہ مجھے بتلانا تھا, اور یہ کیسے بنایا گیا وہ آپ کو بتلانا تھا. اب دیکھیے یہ آیا کیوں لائے, یہ اس لیے لائے, جو غیاث الدین بھائی نے کہا, پھر سہیل بھائی نے کہا, اور دوسرے سارے لوگوں نے یہاں کہا, یہاں سارے مرد بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیشہ ہم مرد باہر آتے ہیں, مرد احتجاج کرتے ہیں. یہ قاعدہ ٹارگٹ کرتا ہے آپ کی عورتوں کو, اور آپ کی عورتیں کتنی مطمئن ہیں وہ دیکھنا ہے. کیا وہ یہ قاعدہ چاہتی ہے یا نہیں چاہتی یہ دیکھنا ہے. کیا ہم نے اس کے لیے کیا کوشش کی یا کیا کر رہے ہیں. آج کیمپیننگ یہ چلتا ہے کہ اسلام دین خراب ہے. کیوں؟ کہ شوہر آپ کا ایک سے زیادہ بیوی لے کے آ سکتا ہے, تو بیوی تو بیچاری لاچار ہے, کل دوسری بیوی لا کے گھر میں کھڑی کر دی تو کیا کرے گی بیوی؟ کچھ نہیں کر سکتی. کیوں؟ شریعت پرمٹ کرتی ہے, قاعدہ پرمٹ کرتا ہے. تو یہ عورتوں کو میسج دیا جا رہا ہے, مسلمان عورتوں کو خاص, کہ ہم نے تم کو محفوظ کر دیا ہے. اب آپ کا شوہر دوسری بیوی گھر میں نہیں لے کے آئے گا, کیونکہ وہ اگر لائے گا تو اس کو جیل ہوگی. دوسری چیز کہ اگر آپ کا شوہر آپ کو طلاق دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں عدت تک ہی اس کو تو نان نفقہ مل سکتا ہے,
یا اگر وہ جائے 125 کی عرضی کرے تو حرام کا لے. کچھ لوگ وہ بھی لیتے ہیں, زیادہ تر لیتے ہیں, انفارچونیٹ ہے, بدقسمتی ہے. تو ان کو یہ کہا کہ نہیں, اب تمہارا قرآن حدیث بھول جاؤ. تم کو اگر طلاق دیے تو تمہارا شوہر ہے وہ جب تک تم دوسری شادی نہ کرو وہاں تک اس کی ذمہ داری رہے گی. آج بھی ہے لیکن 125 کے قاعدے میں, لیکن اب اس قاعدے کے ماتحت آ گئی ہے. پھر ہم نے آپ کو ایک اور چیز دے دی کہ ایک اور آپ کے شوہروں کو ڈنڈا مارا ہے کہ آپ کو طلاق دے کے بیٹھ جاتے ہیں, پھر نان نفقے کا سوچتے نہیں ہے, تو وہ بھی ہم نے آپ کو کر دیا. عورتوں کو وراثت میں آدھا حق مل رہا تھا تو عورتوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی تھی. ہم تو اتنی ناانصافی کر رہے تھے کہ ہماری عورتوں کو حق حصہ ہی نہیں دے رہے تھے, اور دے رہے تھے. تو میں عمران بھائی کے خلاف لوگ بہت بڑا کیمپین چلا رہے ہیں ان کو بدنام کرنے, ان کو غلط بولنے کا. میں ان کو غلط نہیں مانتا, یہ ہم سب کی ناسمجھی ہے. میں نے کل ایک میرے بڑے بھائی جیسے وکیل سے پوچھا, میں نے کہا کہ مسلمان عام رائے جو ہمارے پاس آتے ہیں ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ وراثت میں عورت کا کتنا حصہ ہے, آپ کی بہن, بیٹی, ماں, ان لوگ کا کتنا حصہ ہے؟ کہ 2 آنی. یہ 2 آنی کہاں سے آیا مجھے آج تک سمجھ میں نہیں, لیکن ہر ایک انسان یہ کہتا ہے 2 آنی عورتوں کا حصہ ہے. عمران بھائی نے بیچارے نے یہ آن ایئر کہہ دیا, BBC کے انٹرویو میں کہہ دیا. اب لوگ کہہ رہے کہ عمران بھائی کو نہیں معلوم, میں نے یوں نہیں کرا. تو میں نے کہا 1000 لوگوں کو نہیں معلوم. آپ مسلمان کو راہ چلتے پوچھو کہ عورت کا حصہ ہے, کسی کو نہیں معلوم. اب ہم نے وہ 2 آنی حصہ مانا, 2 آنی بھی نہیں دیا نہ وہ بھی دیا, تو انہوں نے کہا لو ہم نے تو مرد کے برابر کر دیا, اب بیٹے کو جتنا دو گے اتنا بیٹی کو دو گے, پھر عورت خوش ہو جائے گی آپ کی. تو یہ ساری چیزیں ٹارگیٹ کی جا رہی ہے آپ کی گھر کی عورتوں کو, تاکہ یہ وہ کہیں کہ نہیں یہ قاعدہ تو بہت اچھا ہے, اس میں ہم کو ساری چیزیں مل رہی ہیں. اور شوہر یہی کہے گا کہ نہیں, اور مرد یہی کہیں گے کہ نہیں یہ ساری چیزیں ہم سے لے کے ان کو جو دی جا رہی ہے غلط ہے, اس لیے ہم روکنے بیٹھے. اس لیے جب آپ احتجاج کرتے ہو تو یہ کہتے گا بدا مسلم مردوں باہر آئی گیا છે કેમ કારણ કે એમનું બધું નુકસાન છે, عورتیں کہاں آ رہی ہے. تو آپ کو اگر کوشش کرنی ہے تو آپ کو آپ کی گھر کی ماں, بہن, بیٹیوں کا اویئر کرنا ہے کہ اسلامک شریعت ہے کیا اور کیوں ہے. اگر ہم یہ کوشش تو یہ قاعدہ جیسے بھرن پوشن کے 125 کی کوارٹ میں چلے جائیے, جیسے شمشاد بھائی نے کہا تھا کہ مینٹیننس کی کوارٹ میں چلے جاؤ, وہاں برقعے اور داڑھی والے زیادہ دکھتے ہیں, کیونکہ طلاق شدہ عورتوں کے لیے نان نفقہ لینے کے لیے جتنے طلاق داڑھی اور ٹوپی والے اور پرکے والی عورتیں وہاں لائن لگاتی ہیں, آپ دیکھ لو تو معلوم پڑے, کیونکہ ان کو یہ ایک چیز ہے جو حرام ہے تو ہے, یہ شریعت ہے, لیکن لالچ ہے. دوسرا لالچ کے علاوہ یہ ہے کہ نہیں اب تو مرد نے طلاق دے دی تو ہمارے انہیں سبق سکھا ہو جائے, انہیں حیران کری دے ہو جائے, اور ہم لے کے جاتے ہیں, وکیل بھی کرتے ہیں مسلمان, اور یہ بھی ہوتا ہے. تو یہ ہے, تو اگر آپ یہ میسج آپ کی عورتوں تک نہیں پہنچا سکتے اور آپ کی عورتیں مطمئن نہیں ہوتی تو ہماری ساری کوششیں فیل ہیں. آج بھی ہر اسپیچ لیکچر کے اندر, ہر بھاشن کے اندر بی جے پی والے پردھان منتری کو, گرہ منتری کو, ہر ایک پارٹی یہ کہتا ہے کہ ہم نے مسلمان عورتوں کو 3 طلاق سے آزادی دلا دی, اس لیے مسلمان عورتیں ہم کو ووٹ کرتی ہیں. صحیح غلط اللہ جانے, میں تو غلط ہی مانتا ہوں اس کو, لیکن ان کا ایک پروپوگنڈا ہے وہ چل رہا ہے. تو آپ کو آپ کی عورتوں کو سمجھانا ہے, اور عورتوں کو سمجھانا ہے. کیوں سمجھانا ہے, کیا ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے عورت کو الگ بنایا, مرد کو الگ بنایا, اور جو اللہ تعالیٰ نے حقوق دیے وہ قرآن کے اندر حق دیے, حدیث تو بعد میں آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے وراثت تقسیم کیسے ہوگی, طلاق کیسے دی جائے گی, طلاق کی عدت کیسے ہوگی, کب تک اس کو نان نفقہ دیا جائے گا, کیسے دیا جائے گا, یہ سب قرآن کی آیتیں ہیں. حدیث تو ان کی تشریح کرتی ہے, ان کو بتلاتی ہے, ایکسپلین کرتی ہے. اگر عورتوں کو یہی نہیں معلوم کہ ہم کو جو مل رہا ہے وہ قرآن سے کہ اللہ کے فرمان کے حساب سے مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے, تو اللہ کے فرمان کے حساب سے نہیں مل رہا ہے اور حدیث کے حساب سے نہیں مل رہا ہے, اور جو اس کی قیاس اور اجماع ہے اس کے حساب سے نہیں مل رہا ہے, تو عورتیں کیا سمجھیں گی؟ نہیں سمجھ رہی ہیں ہماری عورتیں. اور یقین ہے آپ, میں دوسروں کی, میری ماں بہن بیٹی کی بات کروں کہ اگر ہم دوسری بیوی لے گئے, کتنی گھر کی ماں بہن بیٹیاں تیار ہیں, تو نہیں ہے تو دوسری بیوی کی بات جانے دو. وراثت کی تقسیم ہے, ہوتا ہے بہت سی عورتوں کو ہوتا ہے, کیوں ہم کو آدھا ملے, میرے بھائی کو اتنا ملا, میرے کو اتنا کیوں ملا. تو یہ سب چیزیں جب تک آپ کی عورتیں نہیں سمجھیں گی تب تک یہ مسئلہ آپ کا حل نہیں ہوگا. تو یہ ہماری غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے یہ آج آ رہا ہے, اور یہ ہم پہ آج اس لیے اس کو ہم کو تھوپ رہے ہیں. اب یہ قاعدے میں بہت ساری چیزیں ہیں جو آئی ہے, جو آج جیسے ایک یہ ہے کہ بھئی آپ
سہیل بھائی نے بھی ذکر کیا, شمشاد بھائی نے بھی ذکر کیا اس کا, کیونکہ یہ دونوں وکلا, اور عقیل سید صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا. وہ یہ ہے کہ آپ کو اب شادی کیسے کرو گے, کس سے کرو گے, اس کے لیے ایک قاعدہ بنا دیا. اور وہ قاعدہ کیا ہے, ماپدنڈ کیا ہے؟ سب جگہ زیادہ سے زیادہ ہندو ریلیجن کے ہندو قاعدے قانون کو لیا گیا ہے. یعنی شادی کے رشتے میں جو بیوی ہے یا عورت ہے وہ جائز ڈگری میں ہے کہ نہیں, ہے جائز ہے کہ نہیں, ہے ناجائز ہے کہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا کہ بھئی آیت ہے کہ بھئی یہ عورتیں تمہارے لیے جائز ہے جن سے نکاح ہو سکتا ہے, یہ عورتیں سے ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. لیکن اس کو نہیں مانا جائے گا, اس کو مانا جائے گا کہ جو ہندوازم کے اندر ہے. جیسے یہ کہ آپ کے کزنس میں نہیں ہو سکتی, آپ کے گوتر میں نہیں ہو سکتی, جو اس کے ہندوازم کے اندر جو ہے کہ مائنر کے ساتھ نہیں ہو سکتی, کسی مرد ہے اور اس کے پہلے سے بیوی ہے تو دوسری شادی نہیں کر سکتا. تو یہ ساری چیزیں جو ہندو لا میں تھی وہ لائے گئے. تو ہم پر انڈائریکٹلی ہندو لا امپوز کرنے کی بات ہے کہ آپ کی شریعت پر تو عمل نہ کرو, آپ کے قرآن پہ عمل نہ کرو, اور جو ہندو لا کے جو پرنسپلز ہیں اس پہ عمل کرو. پراپرٹی میں رائٹ, ایک مثال دیتا ہوں کہ گود میں یعنی کوکھ میں بچہ, چائلڈ ان ووم, یہ چائلڈ ان ووم کو پراپرٹی میں رائٹ ہے کہ نہیں؟ یہاں علماء اکرام مفتیان بیٹھے ہیں. اسلامک شریعت کے اندر کسی گزرنے والے کی پراپرٹی میں ان وارثوں کا حصہ ہے جو اس دن حیات ہے, گزر گئے ان کا بھی نہیں, جو پیدا نہیں ہوئے ان کا بھی نہیں رہتا. لیکن یہ قاعدہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوکھ میں بچہ ہے تو اس کا بھی رائٹ ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ہندو لا یہ کہتا ہے. تو اگر میں یہ آپ کو مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ ہم آپ آئندہ کے خطرے سمجھیں. آپ یہ قاعدہ لاگو ہوتا ہے نہیں لاگو ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے, کتنا ہوتا ہے, عمل واری ہوتی ہے نہیں ہوتی, ان سب چیزوں کو بھول جاؤ. لیکن یہ سمجھیے کہ جو اسلامک شریعت ہے, قرآن کے قوانین ہے, قرآن فرمان ہے, اس سے آپ کو روکا جا رہا ہے تاکہ آپ قرآن پہ عمل نہ کرو. اور اگر آپ عمل کرتے ہو تو کیا ہوگا؟ سزا ہوگی, سزا ہوگی آپ کو. اگر آپ نے قاعدے کے خلاف شادی کی, طلاق دی, وراثت تقسیم کی تو سزا ہوگی آپ کو. تو دو چیزیں ہوئی, ایک تو آپ کو آپ کی شریعت پہ, آپ کے شریعت صرف نہیں قرآن پہ عمل مت کرو, آپ کی دینی مت کرو, اگر آپ نے کیا تو آپ کو سزا ہوگی. اب آپ سوچئے اتنا خطرناک چیز یا اتنی بری چیز یہ بنائی جا رہی ہے, وہ اس لیے ہے تاکہ مسلمانوں کو اپنے دین سے ہٹایا جائے, شریعت سے دور کیا جائے. اور وہ میں اور آپ کتنا بھی کرنا چاہیں, کوشش کر لیں, وہ کر بھی لے تو نہیں کرے. لیکن سوال یہ کہ ہماری عورتوں کو ہی ورگلایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم کرنا شروع کرو, اور گھر کے اندر یہ آگ لگ رہی ہے اور یہ آگ آپ کے گھر تک پہنچائی جا رہی ہے. تو آپ کو سب سے پہلے اگر کوشش کرنی ہے تو وہ یہ ہے کہ اس کو ہم تو سمجھیں اور ہماری ماں بہن بیٹیوں کو سمجھائیں. کیونکہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے, اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, وہ اللہ کا کلام ہے, وہ ہم کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت دے گا اور ان کے دماغ میں بیٹھے گا. ہمارے بس کی بات نہیں ہے, ہمارے کوشش یہ کرنا ہے تاکہ ان تک صحیح بات پہنچ جائے. لیکن آج تک ہم نے جو نہیں کی اس کی وجہ سے یہ چیز ہو رہی ہے. تو ایک یہ بہت بڑا سولوشن ہے. مجھے سولوشنز پہ بولنے کے لیے کہا گیا تھا تو میں جسٹ چاہ رہا تھا کہ تھوڑی بیک گراؤنڈ بتا دوں آپ کو. یہ ایک بہت بڑا سولوشن ہے کہ جو آپ کو کرنا پڑے گا. ہم کو ہمارے حالات بدلنے پڑیں گے, اور ہمارے حالات پہ سب سے بڑی جو چیز ہم کو بدلنی ہے وہ ہمارے عورتوں تک کا دین پہنچانا, ان کو یہ سمجھ پہنچانی تاکہ ہماری عورتیں کھڑی ہوں اور آ کے کہ نہیں ہم کو اللہ کی شریعت منظور ہے. 3 طلاق کی بات سے میں مثال دیتا ہوں آپ کو. لوگ کہتے ہیں 3 طلاق ایک مجلس میں دی ہوئے 3 طلاق صحیح نہیں ہے, گناہ ہے, لیکن ہو جاتی ہے. اب اس پہ بحث ہے. چاروں امام والے کہتے کہ ہو جاتی ہے, اہل حدیث کہتے کہ 3 کی 1 ہوتی ہے, شیعہ کہتے 3 کی 1 بھی نہیں ہوتی. یہ ہمارے آپس کی بحث ہے اور ایک مختلف رائے نہ اتفاقی ہے ہمارے بیچ میں. لیکن جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ ایک مجلس میں دی ہوئی 3 طلاق ہو جاتی ہے, اگر وہ عورت وہ مسلک کو مانتی ہے, وہ ایمان رکھتی ہے, تو کیا اس کے شوہر نے اس کو 3 طلاق دی, اس کے بعد وہ عورت اس کے شوہر کے ساتھ تعلقات رکھے گی یا حرام مانے گی؟ حرام مانے گی وہ, کیونکہ اس کا ایمان یہ کہتا ہے کہ میرا شوہر آج سے میرے لیے حرام ہو گیا.
کوئی بھی سمجھا لے اس کو. اہل حدیث عالم کہتے کہ نہیں 3 کی 1 ہوتی تو بھی نہیں مانے گی وہ. شیعہ عالم کہتے کہ 3 کی 1 بھی نہیں ہوتی تو بھی نہیں مانے گی وہ, کیونکہ اس کا ایمان ہے. آپ کو آپ کی ماں بہن بیٹیوں کا یہ ایمان بنانا ہے کہ قرآن و سنت سے آپ کا شریعت کیا ہے, اور اس لیے پھر وہ عمل کرے گی, پھر اس لیے وہ اس میں مطمئن رہے گی, اس کو آدھا بھی ملے گا. تو کیوں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میرے باپ دادا نے تھوڑی میرے سے ناانصافی کری ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو پہنچانی ہے. یہ سب سے پہلا سولوشن ہے میں جو آپ تک سب پہنچانا چاہتا ہوں. اللہ کرے کہ ہم کو یہ بات سمجھ میں آئے اور اللہ تعالیٰ میری غلطی سے حفاظت کرے. دوسری سولوشن ہے کہ ہم کو اس کو لیگل لڑائی دینی ہے. لیگل لڑائی اتراکھنڈ میں دے رہے ہیں, انشاءاللہ یہاں بھی کوشش کریں گے. آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح سمجھ دے, صحیح صلاحیت دے کہ ہم اس کو بہترین طور پہ کر سکے, کیونکہ ہماری کوشش کرنا ہے. دیکھیے عام طور پہ لوگ کہتے ہیں یار چیز سب کرتے رہتے ہیں, وکیل کرتے ہیں, کیا کون سا فائدہ ہوا, کون سے جیتے, کون سے کیس میں یہ ججمنٹ لا کے دیا. نہیں آتا ہے. ہمارے ہاتھ میں تو ججمنٹ لکھنا نہیں ہے نا, ہماری کوشش کرنا ہے. اور یقین مانیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے بہت سے وکلا ایسے ہیں کہ جو صرف اللہ کو راضی کرنے کی اس کی کوشش کر رہے ہیں. ان کو دنیا کا کوئی سروکار نہیں ہے. ایسا کچھ نہیں ہے کہ ان سے اس کو پیسہ مل جائے گا یا ان کا کریئر بڑھ جائے گا یا لوگوں میں تعریف ہو جائے گی. صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہی ہے, تاکہ ہم اللہ کو جواب دے سکیں کہ ہم نے یہ شریعت کے اوپر جب لوگ نقصان پہنچا رہے تھے, لوگوں کو محروم کرنے کی کوشش کر رہے تھے, تو ہم نے کچھ کوشش کی, کیونکہ کوشش کے ہم مکلف ہے, فیصلہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے نہیں. تو یہ دوسری کوشش ہے کہ ہم اس کو لیگل لڑائی سے, اس کو لیگل جو فائٹ ہے کورٹ کے اندر وہ کریں گے. انٹرنل اویئرنیس کی میں نے بات کر لی. تیسری چیز ہے کہ جو ہرش سنگھوی صاحب نے, عمران کھیڑا والا صاحب نے جو اسمبلی میں جو کہا, اس کا ایک پوڈ کاسٹ ہے, انڈیا ٹوڈے نے بنایا ہے. تو اس میں وہ جو انڈیا ٹوڈے کے جو نیوز کمپیئر ہے, انہوں نے ان سے سوال پوچھا کہ آپ ایسا قاعدہ لائے, عورتوں کے لیے یہ کر دیا, مسلمان کو یہ کرا, مسلمان یہ کہتا ہے. تو انہوں نے ایک بات کہی جو لیگلی غلط ہے, لیگلی غلط ہے, لیکن ہرش سنگھوی نے ان کو یہ کہا کہ ہم تھوڑی کہتے کہ تم سب مسئلے کورٹ میں لے کر آؤ, تم مسئلے اپنے آپس میں سلجھا رہو, کورٹ تک آؤ گے نہیں تو کوئی یہ لاگو نہیں ہوگا اور تمہارے بیچ میں بات ہی نہیں آئے گی, کیوں لے کے آتے ہو کورٹ میں. یہ ہرش سنگھوی نے اس پوڈ کاسٹ میں کہا ہے, وہ میرے پاس اس کی لنک ہے, میں آپ کو بھیج سکتا ہوں. تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ ہم کورٹوں میں مسئلے لے کر جا رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ پریشانی آ رہی ہے. تو ہم اگر ہمارے مسئلے ہمارے آپس میں سلجھا لیں گے, اور وہ سلجھیں گے کب, جب ہم کو شریعت پہ اطمینان ہوگا, جب شریعت پہ بھروسہ ہوگا, لگے گا کہ نہیں ہمارے مسئلے شریعت کے مطابق سالو ہو رہے ہیں. آپ بیٹی کو آدھا دو گے, 1/4 دو گا تو بیٹی سمادھان نہیں کرنے والی ہے. اس کو آدھا حصہ دے دو گے اور کہو گے دیکھو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے, تو شاید بیٹی اللہ تعالیٰ اس کو صبر بھی دے دے گا, اس کو اطمینان بھی دے گا اور سمادھان کر بھی لے گی, بہنیں بھی کر لیں گی. لیکن آپ نہیں کرو گے تو نہیں ہوگا. طلاق کا دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے, یہ طریقہ ہے, اس کے حساب سے ہوتا ہے. اللہ کا دین ہے اور اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے, میں اور آپ تھوڑی کرتے ہیں, ہم تو کوشش کرتے ہیں. تو یہ چیز ہے, ہم کو آپسی معاملے جو ہے وہ بات چیت سے اندر ہمارے اندر. مفتی نعیم صاحب بیٹھے ہیں, دارالقضا میں کتنے لوگ مسئلے لے کے جاتے ہیں, ان سے پوچھ لیا, کوئی نہیں جاتا. ریئرلی کبھی کوئی جاتے ہیں, اور وہ بھی جاتے ہیں تو وہاں سمادھان ہی نہیں ہوتے, کیونکہ ایک نہ ایک پارٹی کہتی نہیں میرے کو شریعت کا قانون نہیں ماننا, میرے کو تو یہ ہندوستانی قانون کے حساب سے جو ملتا ہے نا وہ دو, تو نہیں ہوتے. تو اگر ہم ہمارے آپسی معاملات ہمارے اندر حل کریں گے شریعت کے حساب سے, کورٹ کچہری میں کب جائیں گے تو انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ ہوگا. تو یہ ایک اور سولوشن ہے. اور تیسرا اور چوتھا سولوشن جو ہے وہ اس کی میں وضاحت آج نہیں کرنا چاہتا, لیکن آپ کو صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. مجھے آج ایک دینی عالم ہے, انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا اور لیون کے بارے میں سوال کیا. انہوں نے کہا کہ طاہر بھائی ایسا ہو تو کیسا ہوگا. تو میں نے کہا حضرت میں ابھی اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا, آپ ابھی اس کو ایسے ہی رہنے دو جو ہے وہ. دیکھیے اللہ تعالیٰ کوئی پریشانی دیتا ہے تو اس کے ساتھ آسانی بھی دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے آسانی ایک بار نہیں 2 بار ہے. تو یہ قاعدہ آیا, یہ قاعدہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے لیے سارے دروازے بند ہو گئے, قیامت آ گئی, اب کچھ نہیں ہو سکتا. یہ قاعدے میں بھی ایسے لوپ ہولز ہیں کہ جس کی وجہ سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم ہماری شریعت پہ زیادہ سے زیادہ عمل کر سکیں گے.
اور وہ کرنے کے لیے جو راستے ہیں وہ انشاءاللہ جیسے یہ ماہرین یہاں وکیل بیٹھے ہیں, دوسرے بہت وکیل آپ کو بتا دیں گے, وہ کریں گے انشاءاللہ. لیکن یہ اس لیے آج نہیں بتا رہا ہوں کہ ہم وہ چادر اڑ کے سو نہیں جائیں کہ کوئی احتجاج نہیں کرنا, کچھ نہیں کرنا, آپ نے تو کل بھی کریں گے ہی نہیں ہے. نہیں, آج آپ کو اپوز کرنا ہے, کیونکہ آپ کو ہر چیز کو ہر مرحلے پہ روکنا ہے. نہیں تو ایک بار دروازہ کھل جائے گا تو ہر چیز پہ ہوتا ہے نا کہ وہ کوئی انسان اگر بیٹھا ہوا اس کو ایک ٹپلی مار کے جاتا ہے تو دوسرا بھی آ کے مارتا ہے, نہیں تیسرا بھی مارتا ہے, نہ مارتے کہ یہ تو مار ہی کھاتا ہے, یہ کیا کچھ آواز کرتا ہے تو بیٹھا رہتا ہے. تو آپ کو ہر چیز پہ اس کو آبجیکٹ کرنا ہے اور آبجیکٹ کر کے پروٹیسٹ کرنا ہے, تاکہ سرکار کو لگے کہ یہ اتنی آسان چیز نہیں ہے کہ ایسے ہی ہو جائے گی, ہم ایسے ہی کر لیں گے. تو ہم سرکار کے جو منصوبے ہیں ان کو بھی غلط ثابت کریں, ان کو ایکسپوز کریں, اور جتنا ہم سے بن سکتا ہے اس کو اپوز کریں, تاکہ یہ ان کو میسج جائے سرکار کو, ان لوگوں کو جو ایسی طاقت ہے کہ یہ بہت آسان چیزیں نہیں ہے, اور دوسرے راجیوں میں نہ کیا جائے. اور میں دعا کروں گا کہ جو ڈاکٹر عقیل سید صاحب نے کہا کہ پارلیمنٹ میں نہ آئے, تو اس لیے آپ کو احتجاج کرنا ہے, پروٹیسٹ کرنا ہے, ساری چیزیں کرنی ہے. لیکن سب سے بڑی چیز ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو واقف کرنا ہے. عمران بھائی نے جو BBC کے انٹرویو میں کہا, مجھے اچھا نہیں لگتا کہنے کہ انہوں نے غلطی کری. ان سے پوچھا گیا کہ حلالہ کیا, تو انہوں حلالہ کی تعریف کرنے لگے, اس کی فضائل بتانے لگے کہ حلالہ کیوں اچھا ہے. ان سے یہ پوچھا کہ عورتوں کا کتنا حصہ, تو ان کا 2 آنی حصہ ہے. اب یہ چیز ہے, یہ عام مسلمان سمجھتا ہے. عمران بھائی نے بول دیا, اس میں کوئی مجھے بہت بڑی غلطی نہیں لگتی, لیکن لوگ ان کے پیچھے پڑ گئے. تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ لوگوں تک یہ بات نہیں پہنچاؤ گے یا نہیں پہنچے گی تو یہ چلتا رہے گا. اور میں معذرت کے ساتھ بہت حقیر ہوں میں آپ لوگ سب علماء اکرام کے حاضری میں آپ کو یہ کہتا ہوں, ہم نے روزے, نماز, تلاوت, حج, زکوٰۃ کے بہت فضائل بتائے, بہت اہمیت بتائی, بہت مسئلے مسائل بتائے. مہربانی کر کے شریعت کے مسائل لوگوں تک پہنچاؤ. طلاق کب ہوتی ہے, شادی کیسے ہو سکتی ہے, وراثت کیسے تقسیم ہوتی ہے, تاکہ لوگ شریعت کو سمجھیں اور اس پہ عمل کریں. اندھ بھکت بھر کے نہیں کرے گا, آنکھیں بند کر کے, وہ بھی کریں گے تو انشاءاللہ اجر دے گا, لیکن سمجھ کے کریں گے تو انشاءاللہ اس کا دوہرا اجر ملے گا, کیونکہ آپ سوچ سمجھ کے کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.